بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کی حکایات اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں بے شمار ایسی حکایات ہیں جو نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ ہمیں زندگی کے اصل مقصد کی طرف رہنمائی بھی دیتی ہیں۔ یہ حکایات ہمیں سکھاتی ہیں کہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے انسان مشکلات برداشت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اولیاء اللہ کی کچھ مشہور حکایات پر بات کریں گے اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق کو سمجھیں گے۔ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب آپ کو فتویٰ دینے کی درخواست آئی تو آپ نے ہمیشہ اللہ کے حکم کو مقدم رکھا، چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑا۔ حضرت ابو حنیفہ نے ہمیشہ حق کی بات کی، چاہے اس کے بدلے آپ کو تکلیف ہی کیوں نہ پہنچے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں سچ بولنا چاہیے اور کسی بھی خوف یا دباؤ کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہے جس میں آپ نے تواضع اور عاجزی کی بہترین مثال قائم کی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب آپ ایک جگہ رک کر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بات کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ اس طرح عزت نہیں دینی چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی شخصیت اور مقام سے بالا تر ہو کر ہمیشہ تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ ایک اور مشہور حکایت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت رابعہ بصری ایک بار اپنے کمرے میں عبادت کر رہی تھیں جب کسی نے انہیں بتایا کہ آپ کا سامان چوری ہو گیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، چوری ہو جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اپنے دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں رکھا۔ ان کی یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ اولیاء اللہ ہمیشہ دنیا کی فانی چیزوں سے بے نیاز رہتے ہیں اور ان کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت میں رطب اللسان ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی ہمیں اللہ پر توکل اور صبر کا درس دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، پھر قید خانے میں ڈال دیا، مگر آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر اور استقامت کے بدلے آپ کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ اس حکایت سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ زندگی کے مشکل ترین مراحل میں بھی اللہ پر ایمان اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ہمیں روحانیت اور عبادت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ حضرت حسن بصری کو ایک دن کسی نے کہا کہ آپ کی زندگی بہت عبادت سے بھری ہوئی ہے، تو حضرت حسن بصری نے کہا، اگر انسان اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت ہی اسے سکون دیتی ہے، دنیا کی کسی چیز سے سکون نہیں ملتا۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ کی رضا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں قربانی کی ایک اور اہم حکایت ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جائیداد اور مال کو قربان کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے اسے بغیر کسی تردد کے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں دنیا کی تمام چیزیں قربان کر دینی چاہیے۔ ان حکایات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی میں صبر، تواضع، اللہ کی محبت، عبادت اور قربانی کی بہت اہمیت ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو گزارا۔
کیسے انہوں نے دنیا کی فانی چیزوں کو نظر انداز کیا اور کیسے ان کے دل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اور یا اللہ کے ساتھ رہ کر اور ان کی حکایات کو سیکھ کر ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں اور اپنی روحانیت میں بہتری لا سکتے ہیں۔ آج کے اس وی آر انگیجمنٹ حصے میں آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کے خیال میں ان حکایات میں سے کون سی سب سے زیادہ مؤثر کن ہے، اور آپ اپنی زندگی میں ان اسباق کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنے خیالات ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔